بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اپیل کی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے، ورکر سے، پاکستانی عوام سے کہ وہ کل 9 اپریل 2 سال پورے ہو جائیں گے عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹانے پر، اور کہ لوگ نکلیں باہر، پی ٹی آئی کے جھنڈے پکڑ کے لوگ نکلیں، رات کو احتجاج کریں، ایک طرح سے اظہار یکجہتی کریں عمران خان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ، اور جو تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں خان صاحب اس کی حمایت میں۔ جس طرح مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، پی ٹی آئی الیکشن جیت چکی تھی لیکن زبردستی ان کے جو امیدوار جیتے ہوئے تھے اعلان کر دیا گیا کہ وہ ہار گئے ہیں۔ پھر یہ گورنمنٹ جس طریقے سے بنا دی گئی ہے اور لوگوں پریس کانفرنسیں کروائی گئی، مارا پیٹا گیا، خواتین آج بھی عالیہ حمزہ اور صنم جاوید سرگودا میں ہیں، علیحدہ سیلوں میں رکھا گیا، ان کو جس طریقے سے وہاں پر مکھی مچھر اور وہ یہ ہے خدشہ کہ ان کو ڈینگی ہو گیا۔ اور تو آج کور کمیٹی نے جو فیصلہ کیا کہ کل 9 اپریل کو، یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ عید کے بعد یہ جو کنفرنٹریشن ہے یہ زیادہ بڑھے گی، کیونکہ جیل سے جو عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھ سکتا ہوں، میں باجوہ کے ساتھ اگر بیٹھ سکتا ہوں تو میں کسی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، لیکن ایشو قوم کے ہوں۔ وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو این آر او دینا ہے، کسی کو معافی کرنی ہے، یہ کرپشن کے کیس معاف کرنے ہیں، یا کوئی نیشنل گورنمنٹ کے نام پر کوئی نیا ڈرامہ رچانا ہے، تو اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ میں تیار ہوں اگر قوم کی بات ہو، اگر انتخابات میں جو مینڈیٹ لوٹا گیا اس مینڈیٹ صحیح طریقے سے اس کو واپس کرنے کی بات ہو، قانون اور انصاف کی بات ہو، کوئی الیکشن میں ریگنگ کی، فراڈ کی انویسٹیگیشن کی بات ہو، تو میں اس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوامی جو مسائل ہیں ان کے لیے، پاکستان کے مفادات کے لیے بیٹھ سکتا ہوں، لیکن حکومت میں آنے کے لیے یا یہ جو چور چکار ہیں جن کو مسلط کر دیا گیا ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو جس طرح لوگ 9 اپریل کو نکلے تھے آج سے 2 سال پہلے، اور بشرا بی بی صاحبہ نے عمران خان کو بتایا تھا، جب عمران خان نے پورا بات سنائی کہ میں تو سمجھتا تھا کہ شاید کچھ اب سکون کرنے کا ٹائم ملے گا، لیکن بشرا بی بی نے فون پہ دکھایا کہ لوگ نکل آئے ہر طرف، تو میں بھی پھر باہر نکل آیا، مجھے بڑا حوصلہ ملا۔ تو اب کل پھر 9 اپریل ہے اور کور کمیٹی نے یہ کہا ہے، ڈیفینیٹلی خان صاحب کی یہ ہدایت ہوگی کہ 9 اپریل کو لوگ باہر نکلیں، تمام جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کے امیدوار ہیں، آفس بیررز ہیں، لیڈرشپ ہے، وہ اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو لے کے ہاتھوں میں پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے باہر نکلیں اور یہ بتائیں کہ عمران خان کے ساتھ لوگ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور جو لوٹا ہوا مینڈیٹ ہے وہ ہم نے واپس لینا ہے۔ اس میں تمام جو لیڈران جن کے خبریں وبریں چلتی رہی، دیکھیں ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، یہ جو خبریں ہیں، جو تنقید ہے پی ٹی آئی کے لوگوں پر، چاہے وہ وکلاء پر ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز پر ہے، چاہے لیڈرز پر ہے، چاہے وہ ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے ہے، ایک بات یاد رکھیں، اس کے بینیفیشری وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو، عمران خان کو اقتدار سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ تحریک انصاف کی پولیٹکس اور جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو پٹ یور ہیڈ ڈاؤن اینڈ resist and come out on the street having PTI flag in your hands and stay peaceful، لیکن لوگوں کو یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس چیز کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے اور عمران خان کا جو اوسٹر ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اور جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس کا مینڈیٹ ملے گا واپس عمران خان کو، تو پھر یہ ملک آگے چلے گا۔ سو ویری یہ میسج اس لیے دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نگاہ ڈالتے ہیں سارے سیاسی منظرنامے پر تو ہمیں لگتا ہے کہ جو اس وقت جو نون لیگ ہے، جو پیپلز پارٹی ہے، یا بھلے آپ کسی اور اسٹیبلشمنٹ کو آپ کہہ لیں، تو وہ اس وقت یکسو ہو کر جو لوگ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں الیکشنز کی، جو لوگ بھی حق سچ کی بات کر رہے ہیں، جو لوگ بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں، ان کے اوپر اس وقت ایک اٹیک ہے۔ اور میں خاص طور پر ذکر کروں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کا جنہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے ایکسپوز کیا حکومت کے جو افسران ہیں، جو اہلکار ہیں، ان کا نیکسس جو ایجنسیز کے لوگوں سے تھا، جس طریقے سے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ اپنی مرضی کے فیصلے
لینے کے لیے عدلیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں، ان 6 ججز نے اس سارے منصوبے کو بے نقاب کیا، جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اس کو ایکسپوز کیا، تو بڑی تکلیف ہے اس کی۔ لیکن اب کیا کیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ جو پوائنٹ انہوں نے ہائی لائٹ کیے اس کی تحقیقات ہوں، یہ انہی ججز کے خلاف انہوں نے کام شروع کر دیا۔ اور آج جو سینئر جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب محسن اختر کیانی، ان کے خلاف ایک نیا ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ اور یہ ریفرنس کیا ہے؟ یہ ریفرنس یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے جو خط لکھا ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے ججز کا، اس کی آپ نے مخالفت کی ہے، اس کی آپ نے وائلیشن کی ہے، تو ساتھ ہی جناب ریفرنس فائل کر دیا گیا۔ یہ وقاص صاحب وہی وکیل ہیں جنہوں نے پہلے بھی ریفرنس فائل کیا تھا، اور کہا گیا ہے جی کہ محسن اختر کیانی صاحب کو آپ کام کرنے سے روک دیں۔ تو اس تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے بھی آج اس مسئلے کو اٹھایا ہے، عوامی سطح پر بھی یہ مسئلہ ہے، وکلاء بھی اس پر بات کر رہے ہیں۔ ان 6 ججز کو اس لیے کام سے روکنا کہ انہوں نے جو ایجنسیز کی اور بیوروکریٹس کی جو ملی بھگت سے عدلیہ کی آزادی کو دبانے کی کوشش ہے اس کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے، تو اس لیے ان پر اب یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ ان کو کام سے روکا جائے۔ تو بعض پاکستان کی وکلاء لوگ سب ان ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پی ٹی آئی نے بھی آج یہ بات کہی ہے کہ کل آپ ضرور نکلیں پی ٹی آئی کے جھنڈا ہاتھ میں پکڑ کر، تو جہاں پر آپ عمران خان کی جو گورنمنٹ کی تبدیلی ہوئی تھی اس پر احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ جو 6 ججز ہیں ان کے خلاف جو اس وقت حربے اختیار کیے جا رہے ہیں، ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے خلاف بھی یہ ایک طرح سے احتجاج ہوگا۔ تو آج پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا۔ اب میں تھوڑا سا اس پہ ڈال دیتا ہوں ایف بی آر میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا کہ یہ کس طریقے سے اسحاق ڈار جو ہیں یہ ہر چیز جو فائنینس سے ہے اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فورن آفس کے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی کسی فورن ڈگنیٹری سے ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ملتے ہیں تو 2 منٹ کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا بولنے کے لیے، اور وہ اکانومی پر شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ سر یہ تو معاملہ یہ تھا، تو انہوں نے کہا دیکھیں اکانومی ہی ہر چیز ہے، تو یہ سفارتی تعلقات کی بھی اکانومی کی وجہ سے، تو وہ ایک انتہائی بڑا ڈیزاسٹر بطور فارن منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب، اور انہوں نے اس قدر چھیڑ چھاڑ شروع کر رکھی ہے، ان کی مرضی کے ہیں جناب یہ امجد نواز ٹوانا صاحب جو ایف بی آر کے چیئرمین، پھر وہاں پر ظہیر قریشی صاحب ہیں، اور دوسرے میں میر بادشاہ جو ہیں، وہ ان کے وہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس میں نہ تو جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو ہو رہے ہیں، جو ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹس ہیں وہ بھی اچیو نہیں ہو رہے، اور جو سسٹم بنانا تھا پاس اینڈ ٹریک کا وہ سسٹم نہیں وہاں پر بن رہا۔ اسحاق ڈار نے مکمل طور پہ جو وزارت خزانہ ہے وہ یوں گردن سے ادھر سے سر گھما کے اس پر قبضہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اور یہ ملک کے لیے ڈیزاسٹرس ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ان کو کمیٹیوں میں شامل اب کر لیا، پرائیویٹائزیشن جو کمیٹی ہے اس میں بھی ان کو شامل کر لیا گیا، حالانکہ وہ وزیر خارجہ ہیں۔ تو یہ جو چپکلش ہے، جو رسہ کشی ہے، جو اندرونی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو محاذ رہی ہے ان کی، شہباز نواز انٹرنل، وہ سب جاری ہے، اینڈ اٹ ول ناٹ برنگ گڈ فار دس کنٹری۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔